بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ جب سلطان سلیمان کے قصر میں داخل ہوا تب بڑا فکرمند اور پریشان تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ سلطان اس سے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے ہاتھوں تیونس کی تباہی اور بربادی سے متعلق جواب طلبی اور باس پرس کرے گا، برا بلا کہے گا۔ اس بنا پر اس کے دل میں ایک تجسس بڑا خدشہ تھا کہ سلطان نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ بہرحال وہ سلطان سے ملنے کے لیے جب قصر کے کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر عثمانیوں کی سلطنت کے سپہ سالار اعلیٰ لطفی پاشا پر پڑی۔ پھر اس نے دیکھا کمرے کے ایک کنارے پر سلطان سلیمان جلوہ افروز تھا۔ باربروسا نے جب غور سے اس کی طرف دیکھا، اس نے جائزہ لیا۔ سلطان کے چہرے پر شکنیں تھی، اس کی بھوری آنکھیں بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان کے سامنے جا کر باربروسا نے حسب عادت آداب شاہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلطان کو مخاطب کر کے کہا، خدا سلطان شرقین و مغربین پر اپنی عنایات کو روز افزوں کرے۔ ایسا کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا فکرمند تھا کہ نہ جانے اب سلطان سلیمان کیا جواب دیتا ہے اور کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ایک دم اس کے کانوں میں سلطان سلیمان کی آواز پڑی۔ سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، خدا میرے بیلر بے یعنی امیر البحر کو صحت و عافیت عطا کرے۔ ایک لمحہ پہلے جہاں خیر الدین باربروسا تفکرات کا شکار تھا، وہاں سلطان سلیمان کے ایک جملے نے اس کی حیت بدل کر رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں وہ جسم میں درد، بدن میں خوف، روح میں گھٹن، دل میں اضطراب، رگوں میں جان کھلا دینے والا خوف، تجسس اور خدشات میں مبتلا تھا، وہاں اب اس کی کیفیت بالکل بدل گئی تھی۔ اب اس کے لبوں پر تبسم تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے ساتھ بڑا پرجوش مصافحہ کیا۔ خیر الدین باربروسا کے بعد سلطان نے ترغوت، حسن کرسو، سنعان، سوالے اور دیگر سالاروں کو بھی ویسی ہی عزت دی۔ پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا، سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد سلطان خیر الدین باربروسا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم سمندر کے سپہ سالار ہو۔ سمندر کوئی علاقہ نہیں، اس کے اندر کوئی زمین نہیں کہ جس کے ٹکڑے میں تمہیں دے دوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سمندر کا مصرف خوب جانتے ہو۔ تم چاہو تو اپنے جہاز پر ترک سالاروں کی طرح گھوڑوں کی 3 دموں کے پرچم لہرا سکتے ہو، اور اگر تم پرچم نہ پسند کرو تو ان کی جگہ اپنے جہاز پر 3 قندیلیں روشن کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان سلیمان رکا۔ اس دوران خیر الدین باربروسا کی حالت عجیب تھی، وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ امیر البحر کے بعد سلطان نے اسے پاشا کا خطاب دے دیا تھا۔ اس موقع پر قصر میں سارے حاضرین سے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا، میں نے خیر الدین باربروسا کو یہ رتبہ اس لیے بخشا ہے، 1 سال 8 ماہ تک یورپ کے تمام دشمنوں کو اس نے اپنے ساتھ الجھائے رکھا اور مجھے یورپ کے اندر ترکتاز کرنے کا خوب موقع ملا۔ میں جانتا ہوں تیونس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، چارلس نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، لیکن باربروسا و ترغوت اور ان کے ساتھیوں نے تیونس کے نقصان کی بھی خوب تلافی کی، اور اسی وقت انہوں نے خاص اسپین کی سرزمین میں اپنی یورشوں سے چارلس کو اس قدر نقصان پہنچایا جتنا اس نے تیونس میں نہ پہنچایا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان سلیمان رکا، پھر خیر الدین باربروسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیونس میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے بس سے باہر تھا، لیکن چارلس کو ایک اسلامی شہر کو غارت و برباد کرنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تیونس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اور اس کا ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان سلیمان رکا، پھر خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں لگاتار سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے تم لوگ تکے ہوئے ہو، آرام کرو، پھر اس کے بعد میں تفصیل کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سپہ سالار اعلیٰ لطفی پاشا کا ایک نائب خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خیر الدین باربروسا کو پاشا کا خطاب دیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پاشا ترکوں کا سب سے بڑا اعزازی لقب تھا۔ یہ لقب پہلے صرف لشکر کے سالاروں کے لیے ہی استعمال نہ ہوتا تھا، بلکہ بعض غیر عسکری حکام کو بھی اس لقب سے نوازا جاتا تھا۔ یہ لقب سب سے پہلے 13ویں صدی عیسوی میں استعمال ہوا۔ یہ لقب یعنی پاشا عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ شروع میں پاشا کا لقب 13ویں صدی کے آخر میں رئیسوں کے خاص افراد کے ناموں کے ساتھ بڑھا دیا جاتا تھا۔ انہی رئیسوں نے ایشیائے کوچک میں چھوٹی چھوٹی موروثی ریاستیں قائم کر دی تھیں۔ عثمانی ترکوں میں بھی بہت سے افراد کو پاشا کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں اتنی بات ضرور تھی کہ
کہ پاشا کا لقب ابتدا ہی سے ارباب سیاست کو دیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پاشا کا لقب کئی منصبداروں یعنی صوبے کے والی اور پایا تخت کے وزراء کے لیے استعمال ہونے لگا تھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ پاشا کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ بڑے وزیر پر کیا جانے لگا۔ ترکوں کے عروج کے زمانے میں یورپ، ایشیا اور افریقہ میں ان کے لگ بھگ 26 صوبے تھے اور یہ صوبے تقریباً 163 علاقوں میں منقسم تھے۔ ہر صوبے کے حاکم کو پاشا کہا جاتا تھا، جسے گھوڑے کی 3 دموں کا پرچم استعمال کرنے کا اختیار ہوتا تھا اور پاشا کا منصب ایک وزیر کے منصب کے برابر ہوتا تھا۔ بالعموم پاشاؤں کا تقرر ہر سال ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی پاشا زیادہ طاقت اور قوت پکڑ لیتا اور ترکوں کے سلطان کو اندیشہ ہوتا کہ آنے والے دور میں وہ اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے تو اسے معزول کر کے پاشا کے لقب سے محروم بھی کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی وفادار رہتا تو کئی سال تک بلکہ کبھی عمر بھر یہ لوگ پاشا ہی کہلاتے تھے۔ انتظام کے سلسلے میں بادشاہ کی مدد کے لیے ترکوں کے سلطان کی طرف سے 2 یا 3 آدمی مقرر کیے جاتے تھے، یہ لوگ آیان کہلاتے تھے۔ عثمانیوں کے سلطنت کے خاتمے پر پاشا کا لقب عام آدمی کے لیے ختم کر دیا گیا اور یہ صرف لشکریوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ 1933 میں لشکریوں کے سالاروں کے لیے بھی پاشا کے بجائے جنرل کا لفظ استعمال ہونے لگا تھا۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران سلطان سلیمان نے اپنے امیر البحر خیر الدین باربروسا کے لیے ایک نئے انداز کا بیڑا تیار کروانا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چارلس کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے خیر الدین باربروسا کے جہازوں کو نقصان پہنچا ہے، لہٰذا سلطان سلیمان فی الفور اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے حکم دیا کہ 140 جہازوں کا بیڑا خیر الدین باربروسا کے لیے تیار کیا جائے اور یہ بھی حکم دیا کہ جہاز ایسے تیار کیے جائیں جن کے ذریعے کسی لشکر کو سمندر پار کرا کر حملہ آور ہونے کے قابل کیا جا سکے۔ جب یہ بیڑا تیار ہونے لگا تب یورپ کے جاسوسوں نے ترکوں کے اس بیڑے کی تیاری کی خبریں اسپین و آسٹریا، وینس اور فرانس تک پہنچا دی تھی اور سب کو خبر ہو گئی تھی کہ ترکوں کا سلطان ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر رہا ہے۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کی وجہ سے یورپ کے اندر افواہیں پھیلنے لگی کہ دیکھیں اب مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس بحری بیڑے کے بعد اپنی لشکر سے کن علاقوں کو اپنا ہدف بناتا ہے۔ یوں خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں کی نگرانی میں جہازوں کی تیاری کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اسلحہ خانے کی گودیوں میں دن رات مشعلیں روشن رہتی اور اسلحہ تیار کیا جانے لگا۔ باربروسا، ترغوت، حسن کرسو اور دوسرے سالار رات بھر جا کر اس کام کی نگرانی کرتے۔ جہازوں کے لیے لمبی اور بڑی توپیں تیار کی جانے لگی تھی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا قطر 2 ہاتھ کے لگ بھگ تھا۔ اس کے علاوہ ان بحری جہازوں کے اندر کام کرنے کے لیے سلطان سلیمان نے عربوں اور ترکوں کو بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں سمندر کے اندر ایک اور حادثہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہ مصر سے اناج کے بھرے ہوئے کچھ جہاز قسطنطنیہ کا رخ کر رہے تھے۔ یہ جہاز مسلمانوں کے تھے اور قسطنطنیہ میں یہ خبر پہنچی کہ اسپین کے بادشاہ چارلس کا امیر البحر دوریا ان جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سرما اب ختم ہو چکا تھا اور بہار کا موسم آ گیا تھا۔ جب دوریا کے اناج کے جہازوں پر حملہ آور ہونے کی خبر قسطنطنیہ پہنچی تب خیر الدین باربروسا، ترغوت اور اس کے ساتھیوں پر خون سا سوار ہو گیا تھا، اس لیے کہ گزشتہ کئی ماہ سے قسطنطنیہ کے اندر رہتے ہوئے جامد زندگی بسر کر رہے تھے اور ایسی زندگی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ملاح تھے، سمندر کا کنگالنا ان کا پیشہ تھا۔ سمندر کی موجوں اور ان کے اندر اٹھنے والے بےروک طوفانوں سے الجھنا وہ زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب مصر سے آنے والے اناج کے جہازوں کے لیے خطرے کی خبر پہنچی تب باربروسا نے فوراً سلطان سے اجازت لے لی کہ جس قدر جنگی جہاز اس کے پاس موجود ہیں انہیں لے کر وہ نکلے گا، نہ صرف اناج سے بھرے اپنے جہازوں کو حفاظت کے ساتھ قسطنطنیہ لائے گا بلکہ ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا کو بھی شکست دے کر مار بگائے گا۔ سلطان سلیمان نے اس سے اتفاق کیا اور خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں کو اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ اجازت ملنا تھی کہ خیر الدین باربروسا، ترغوت اور حسن کرسو بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور اپنے چھوٹے سے بحری بیڑے کو لے کر انہوں نے بڑی تیزی سے کھلے سمندر کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف ہسپانیہ کا امیر البحر دوریا بڑا خوش تھا کہ اس کے شہنشاہ چارلس سے ٹکرانے کے بعد خیر الدین باربروسا کی قوت ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنے سلطان سلیمان کی طرف جا چکا ہے، لہٰذا اگر وہ مصر کے جہازوں کی راہ روک کر انہیں لوٹتا ہے تو کوئی طاقت اس کی راہ نہیں روکے گی۔ انہی خیالات کو اپنے ذہن میں جنم دیتے ہوئے بڑی تیزی سے اس سمت پڑا تھا جس طرف سے قسطنطنیہ کا اناج لے کر جہاز مصر کی طرف سے آ رہے تھے۔
اچانک ایک جگہ سمندر کے اندر ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا نے اپنی بحری بیڑے کو روک دیا، اس لیے کہ اب سمندر میں جنوب کی سمت اناج سے بھرے ہوئے جہاز آتے دکھائی دینے لگے تھے۔ اس موقع پر دوریا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑا تھا اور اس موقع پر اس کا بیٹا جس کا نام بھی دوریا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا اور کچھ سالار بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے دوریا کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور کامیاب مہم ہوگی جب میں ان سارے جہازوں پر قبضہ کر کے اور انہیں آگے آگے ہانکتا ہوا ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے پاس لے جاؤں گا۔ یاد رکھنا، میری اس کارروائی سے اس کی نگاہوں میں نہ صرف یہ کہ میرا وقار پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گا بلکہ وہ مجھے اور تم لوگوں کو ایسے انعامات سے بھی نوازے گا کہ تم لوگ عمر بھر کے لیے اپنی زندگی کی تگ و دو سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دوریا جب خاموش ہوا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے باپ، میں سمجھتا ہوں آپ تو اپنی زندگی میں ایسی بہت سی مہمیں سر کر چکے ہیں، لیکن یہ میری زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی مہم ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے دوریا کے بیٹے کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کا ایک سالار بول اٹھا تھا، اگر ہم مصر کی طرف سے آنے والے اناج بھرے ان جہازوں کو ہسپانیہ کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کے اندر اب تک یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ اس سے پہلے سمندر کی جس مہم میں بھی ہم نے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، خیر الدین باربروسا، ترغوت اور حسن کرسو اور ان کے ساتھی آڑے آئے اور ہماری جھولی میں گرتی فتح کو اچانک وہ شکست میں بدل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے حالات اور فطرت یہاں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور سمندر کے اندر آنے والے یہ اناج سے بھرے جہاز ہماری فتح مندی پر مہر ثبت کریں گے۔ دوریا کا یہ سالار یہاں تک کہنے ہی پایا تھا کہ چونک کر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ وہ سمندر کے اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف دوریا، اس کا بیٹا اور دوسرے سالار بھی اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمندر کے اندر اٹھتی موجوں اور لہروں اور ہواؤں کے دوش پر ان کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی تھی، کوئی گانا گا رہا تھا۔ یہ آواز سن کر دوریا کا جو سالار بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا، اس کا چہرہ افسردہ ہو گیا تھا، آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، جو کچھ دیر تک خوف بھرے انداز میں اپنے امیر البحر کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ کہہ رہا تھا، مسیح کا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ آوازیں جو میں سن رہا ہوں یہ خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ قسم یسوع مسیح کی کہ اس سے پہلے اپنی بحری بیڑے میں کام کرتے ہوئے سمندر کے اندر میں کئی بار ایسی آوازیں سن چکا ہوں۔ ایسی آوازوں کے بعد ہمیشہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا ہی نمودار ہوا کرتا تھا اور ہمیں تہو بالا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا طوفان، کوئی نہ رکنے والا عذاب، کوئی ہر چیز کو ہمارے سامنے اڑا دینے والا اندھیاؤ ہمارا رخ کر رہا ہے۔ یہ طوفان، یہ اندھیاؤ، یہ عذاب، یہ کرب خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوریا کے سالار کے یہ الفاظ سن کر دوریا ہی نہیں، اس وقت جس قدر دوریا کے ارد گرد سالار کھڑے تھے اور جہاز کے عرصے پر جس قدر ملاح تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے اور سب کے چہرے پیلے سرسوں ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اس تجسس میں پھنس گئے تھے کہ خیر الدین باربروسا تو قسطنطنیہ جا چکا تھا، وہ سمندر میں کیسے نمودار ہو گیا۔ ان کے ذہن میں یہ بھی شبہات اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ جس طرح کی خبریں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق تو خیر الدین باربروسا قسطنطنیہ میں ایک بحری بیڑا تیار کرنے میں مصروف ہے اور اس بیڑے کو نہ جانے کس سمت چلا کر وہ تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ اپنے اس ملاح کے ان الفاظ پر دوریا بھی محتاط ہو گیا تھا۔ پھر وہ بلند آواز میں چلاتے ہوئے اپنی بحری بیڑے کے جہازوں کے سارے سالاروں کو اچانک کسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ جس وقت ہسپانیہ کا امیر البحر دوریا اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑا ہو کر ناشر الصوت اپنی منہ سے لگائے خیر الدین باربروسا کے متوقع حملے کے متعلق اپنے ملاحوں کو مطلع کر رہا تھا، اس وقت اس کے ہر جہاز، اس کی ہر کشتی میں کام کرنے والے ملاحوں پر خیر الدین باربروسا کا نام سن کر ایک خوف سا طاری کر دینے والی کپ کپی اور ایک وحشت سی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا عالمی اسلام کی وہ ہستی تھی جسے یورپ کے اکثر لوگ سمندر کا دیوتا کہہ کر پکارتے تھے، اور انہیں یہ بھی خبر تھی کہ کسی بھی موقع پر ماضی میں دوریا اس کے مقابل کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا، اور جب بھی اسپین کا امیر البحر دوریا اس کے سامنے آیا، خیر الدین باربروسا نے کھلے سمندر کے اندر انہیں نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ اس کے ملاحوں کی اکثریت کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی بنا پر دوریا کے ملاح بھی لرزنے لگے تھے اور اب وہ پچھتا رہے تھے
کہ انہوں نے کیوں مصر سے آنے والے اناج سے بڑے جہازوں کا رخ کیا۔ اب وہ ان جہازوں کو لوٹنے سے متعلق تو بالکل بے خبر ہو چکے تھے، وہ فراموش کر چکے تھے کہ وہ کس مہم پر نکلے ہیں۔ اب تو ان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ خیر الدین باربروسا سے وہ اپنی جانیں بچا کر کیسے بھاگیں گے۔ وہ آوازیں اب آنا بند ہو گئی تھیں اور خاموشی و سکوت طاری ہو گیا تھا، اور اس خاموشی نے دوریا کے ساتھیوں پر اور زیادہ خوف و کرب طاری کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر دوریا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا ان کے ایک طرف سے اپنے مختصر سے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا نمودار ہو گیا تھا۔ جب وہ قریب آئے تب دوریا اور اس کے ملاحوں نے دیکھا آگے آگے 3 بڑے جہاز تھے۔ ایک جہاز کے عرصے پر خیر الدین باربروسا اور اس کا نائب ترغوت، دوسرے جہاز کے عرصے پر حسن کرسو اور کاکاد، تیسرے جہاز کے عرصے پر صنعان اور صالح تھے، اور ان کے پیچھے ان کا بحری بیڑا تھا۔ گویا دشمن پر ضرب لگانے کے لیے خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں نے اپنے آپ کو آگے رکھا تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور اس کے سارے ملا دوریا کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ملاح اب بڑی تیزی سے دوریا اور اس کے ملاحوں کو ایک طرف سے گھیرنے لگے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے دوریا کے بحری بیڑے پر حملے شروع کر دیے تھے اور دشمن کے ملاحوں کو بڑی تیزی سے کاٹتے ہوئے ان کی تعداد بھی کم کرنا شروع کر چکے تھے۔ کھلے سمندر کے ابھرتے سینے پر تھوڑی دیر کے لیے خیر الدین باربروسا اور دوریا کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ پھر دوریا نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس نے خیر الدین باربروسا کے ساتھ اس طرح جنگ جاری رکھی تو خیر الدین باربروسا اس کے سارے لشکر کو کاٹ کر رکھ دے گا اور ان کو سمندر میں ڈبو کر چلتا بنے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوریا نے پسپائی اختیار کی، شکست تسلیم کی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت دوریا اپنے بحری بیڑے کو لے کر بھاگا تب اپنے جہاز کے عرصے پر اپنے ہاتھ میں خون آلود تلوار لیے خیر الدین باربروسا نے بڑا ناشل صوت اپنے منہ سے لگایا اور دوریا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، دوریا، تم یہ افواہ اڑا رہے تھے کہ میں تم سے چھپتا پھرتا ہوں۔ دیکھو، میں تم سے چھپتا پھرتا ہوں یا تم میرے آگے بھاگتے ہو۔ دوریا، میری ایک بات یاد رکھنا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، یہ سمندر میرے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں اور تمہارا اٹلی میرے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ہوگا، اور میں ان سب کو ہلا اور لرزا کر رکھ دوں گا۔ بہرحال دوریا شکست کھا کر بھاگ گیا، جبکہ خیر الدین باربروسا اناج لے کر آنے والے جہازوں کی طرف بڑھا اور انہیں اپنی حفاظت میں اپنے ساتھ قسطنطنیہ کا رخ کر رہا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے عالیشان قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک حاجب اندر آیا۔ سلطان کو تعظیم دینے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، فرانس کا ایک سفیر نام جس کا لافورے ہے وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی التجا کرتا ہے۔ سلطان سلیمان کی لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اپنے داروغہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ فرانسیسی سفیر بار بار ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آخر یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس پر داروغہ نے سر کو خم کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے اس سے استفسار نہیں کیا کہ وہ کس کام کے لیے حاضر ہوا ہے، تاہم اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں۔ سلطان منہ سے کچھ نہ بولا۔ مسکراتے ہوئے جب اس نے اسبات میں گردن ہلائی تب داروغہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرانسیسی سفیر جس کا نام لافورے تھا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت سلطان کے پاس اس کے محافظ دستوں کے سالار کے علاوہ دوسرے بڑے سالار و وزیر اور عمائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کو تعظیم دینے کے بعد لافورے نے اپنا تعارف کروایا، پھر جب سلطان نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا تب وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کمرے میں سلطان کی آواز سنائی دی تھی، کہو تمہارے بادشاہ فرانسس نے اب کس مقصد کے تحت تمہیں میری طرف روانہ کیا ہے؟ لافورے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں یہ بڑا شائستہ اور بڑا دانشمند شخص تھا۔ سلطان نے جب اس سے سوال کیا تب اس نے ایک گہری نگاہ سلطان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں ہمارے بادشاہ فرانسس اسپین کے بادشاہ چارلس کا بدترین دشمن ہے۔ چارلس نے اٹلی پر قبضہ کر کے ایک طرح سے فرانسس کے لیے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ جنوبی اٹلی پر حملہ آور ہو جائیں اور اٹلی کے شہر نیپلس پر قبضہ کر لیں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے لشکر کو آپ کا امیر البحر باربروسا بڑی آسانی سے اٹلی کے ساحل پر پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے لشکر کے لیے نیپلس پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اس دوران ہمارا بادشاہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ جس وقت آپ نیپلس پر قبضہ کر لیں گے ہمارا بادشاہ کوہستان کے پشتی حصے سے شمالی اٹلی پر یورش کر دے گا۔ اس طرح آپ اور ہمارے بادشاہ اٹلی کو مساویانہ طور پر آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔
یہاں تک کہنے کے بعد لافورے جب خاموش ہوا تب سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کے علاوہ اور بھی تمہارے بادشاہ نے کچھ کہا ہے؟ لافورے کو کچھ حوصلہ ہوا، کہنے لگا، ہمارے بادشاہ نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں 1 لاکھ اشرفی کی امداد دیں۔ ہمارے بادشاہ کا کہنا ہے کہ آپ جیسے عالیشان سلطان کے لیے یہ رقم کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس رقم سے ہم اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر کے کوہستان الپس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے شمالی اٹلی پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لافورے جب خاموش ہوا تب جستجو کے انداز میں سلطان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم لوگوں نے ہم سے تو یہ مراعات مانگی ہیں، ان کے بدلے ہمارے متعلق کیا کہتے ہو؟ لافورے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس کے جواب میں ہمارا بادشاہ آپ کو خفیہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک فرانسیسی سفیر بھیجے گا، مساوات کی بنیاد پر معاونت، دوستی اور تجارت کا معاہدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا بادشاہ آپ سے یہ عہد بھی کرتا ہے کہ جب آپ یا آپ کا کوئی سالار اٹلی پر حملہ آور ہوگا تو ہمارا بادشاہ تمام عالم نصرانیت کو اس سلسلے میں خاموش رکھے گا اور کسی کو بھی آپ کے خلاف جنگ کرنے نہیں دے گا۔ یہ بھی عہد دیتا ہے کہ اس سلسلے میں یورپ کی کوئی طاقت چارلس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ساتھ ہی ہمارا بادشاہ آپ کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں امن قائم کرنے میں مدد دے گا۔ مسلمانوں کے عظیم سلطان، ہمارے بادشاہ کا یہ بھی خیال ہے کہ جب تک ہسپانیہ کے ضدی بادشاہ چارلس کو اس قدر کمزور نہ کر دیا جائے کہ وہ مقاومت کرنے کے قابل نہ رہے اور مجبور ہو کر عالمگیر امن قائم کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایشیا اور یورپ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گو اس موقع پر سلطان کا دانشمند وزیر ابراہیم موجود نہ تھا، ختم ہو چکا تھا، لیکن ایسے نازک موقع پر سلطان اصل حقیقت کو بڑی آسانی سے بانپ لیا کرتا تھا۔ سلطان باہمی معاہدے کا تو حامی تھا، لیکن اس کے ساتھ جنگ کے لیے جو مالی امداد کی شرط تھی اسے اس نے بڑی شک کی نظر سے دیکھا تھا اور فرانسیسی سفیر سے کہا، میں یہ کیسے اعتبار کر لوں کہ تمہارا بادشاہ عہد شکنی نہیں کرے گا؟ اس پر لافورے سلطان کو اس سلسلے میں یقین دلانے لگا تھا۔